बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। आप देख रहे हैं SRMPD न्यूज़ चैनल। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल को दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। महरूम तबका की बहाली हुकूमत व माशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर इस्तेसाल का शिकार बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की ज़रूरत है। इन ख़यालात का इज़हार कमिश्नर ऑफ डिवीज़न लियाकत चट्टा ने बच्चों के आलमी दिन के मौका पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़्क़दा अवामी आगाही वाक़ के इख्तिताम पर किया। उन्होंने कहा कि ब्यूरो में मुक़ीम बच्चों की बहाली के बेहतर इक़दाम के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम सताइश के मुस्तहिक़ है, क्योंकि ब्यूरो के अफसरान और अमला ने खुद की पहचान की मतलाशी इन बच्चों को इस काबिल बना दिया है कि वो अपनी सलाहियतों को निखार कर खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अली अहमद नकवी ने कहा कि माशरे वालिदैन की अदम तवज्जुही के शिकार इन बच्चों को भी वही हकूक़ हासिल हैं जो अपने वालिदैन के साथ घरों में ज़िंदगी बसर करने वाले बच्चों को हासिल होते हैं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अली अहमद नकवी ने वाक़ के शुरका को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के क़याम के अगराज़ और मकासद और रावलपिंडी ब्यूरो की अब तक की कारकर्दगी के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। वाक़ के दौरान डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन सिविल सोसाइटी और NGOs के नुमाइंदों समेत ब्यूरो की तहवील में मौजूद बच्चों ने शिरकत की। मैं तमाम दुकानदारों का बेहद मशकूर हूँ कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में आपने तशरीफ लाए। मैं मलक गजनफर साहब ने इंतहाई खूबसूरत बात की है कि हम सब मिलके तो DC ऑफिस का और इंशाअल्लाह PRI का घेराव करेंगे। ये जुल्म के साथ थे, जुल्म के साथ थे। पोल्ट्री इंडस्ट्री का माशी कत्ल, पोल्ट्री इंडस्ट्री का माशी कत्ल। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत। पोल्ट्री रिटेलर्स एसोसिएशन और पोल्ट्री आड़त एसोसिएशन रावलपिंडी ने बैन और अज़लाई सतह पर पोल्ट्री की यकसा कीमतों के नफाज की इंतज़ामी पॉलिसी को नाकाबिल अमल और ख़िलाफ़ मेरिट करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और ख़बरदार किया है कि अगर हुकूमत और इंतज़ामिया ने अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी न की तो न सिर्फ बड़े एहतजाजी लाएअमल का ऐलान किया जाएगा बल्कि इंसाफ के असूल के लिए अदालत आलिया का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा। इन ख़यालात का इज़हार पोल्ट्री आड़त एसोसिएशन के सदर मलक गजनफर और पोल्ट्री रिटेलर एसोसिएशन के सदर ने पीर के सुबह मुर्गी मंडी बाग सरदारा में परचून फरोशों के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया लाहौर समेत तमाम अजला में चिकन का एक रेट मुकर्रर करना चाहती है जो रावलपिंडी के रिटेलर्स के लिए किसी तौर काबिल अमल और काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि रावलपिंडी में ना तो फार्मिंग का सस्ता मौजूद है, ना ही रावलपिंडी में पोल्ट्री की कोई पैदावार है। यही वजह है कि रावलपिंडी में तमाम चिकन दूसरे अज़ा से आता है और इस तरह रावलपिंडी के होल सेलरों, परचून फरोशों और आड़तियों को चिकन की आमदरवत में पेट्रोल समेत दीगर मददात में इजाफी खर्चात बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जबकि इंतज़ामी अफसरान ताजरों पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। हालांकि हुकूमत या इंतज़ामिया की इस मुजवज़ा पॉलिसी की सूरत में रावलपिंडी के आड़तियों, होल सेलरों और परचून फरोशों के अपने खर्चात पूरे नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि आज के इस अलामती एहतजाज के बाद भी अगर हमारे मसाइल पर तवज्जो न दी गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी करने के साथ साथ हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। आड़त एसोसिएशन के सदर मलक गजनफर ने रिटेलर्स को यकीन दिलाया कि आड़ती और रिटेलर्स का बाहम में कोई झगड़ा नहीं। रावलपिंडी का आड़ती इंतज़ामी दबाव पर हालात को मद्देनज़र रख कर रेट निकालता है जो खुद आड़तियों के लिए भी तशवीश और परेशानी का बायस है। ताहम पोल्ट्री आड़त एसोसिएशन इस ज़ालिमाना फैसले के खिलाफ हर तरह से रिटेलर्स एसोसिएशन के साथ है। रिटेलर एसोसिएशन के सदर ज़हीर अब्बासी ने कहा कि रावलपिंडी में मुकामी तौर पर फार्मिंग न होने से अखराजात बाकी इलाक़ों से ज़्यादा हैं। इंतज़ामिया के गैर दरजमंदाना फैसले से रावलपिंडी के दुकानदार मुनाफा से महरूम हो जाएंगे। हमें हमारे अखराजात मिलने चाहिए। हम नहीं चाहते सार्फ को महंगी मुर्गी मिले। हम 1 किलो मुर्गी पर 4 से 5 रुपये मुनाफा मांग रहे हैं। मुर्गी सस्ती करने के लिए अजनास और फीड सस्ती करनी पड़ेगी। लाहौर, नारोबाल, सरगोदा और झेलम के रेट पर मुर्गी किसी सूरत फ़रोख्त नहीं हो सकती। डीजल, पेट्रोल, लोडिंग अखराजात के बायस दूसरे शहरों से मुर्गी की कीमत में वाज़ेह फ़र्क है। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और बहबूद आबादी डॉक्टर जमाल नासिर ने पीर रोज़ अली फर्मी अस्पताल और बेनज़ीर भुट्टो शहीद अस्पताल का दौरा किया।
ڈپٹی کمشنر اور پنڈی حسن وقار چیمہ اور CEO ہیلتھ ڈاکٹر اعجاز احمد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ اولی فیملی اسپتال کی تعمیر نو، تزئین اور رہائش کا 20% کام مکمل ہو چکا ہے اور اس کام کی تکمیل کی ڈیڈ لائن 20 فروری ہے، مگر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ذاتی نگرانی میں اور محسن سپیڈ سے اس منصوبے کو ڈیڈ لائن سے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں 100 سرکاری اسپتالوں کی اپگریڈیشن کا کام جاری ہے اور تمام ضروری دستیاب وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اولی فیملی کو جدید اسپتال میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک اسپتال کو 3 ماہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے تاکہ تعمیر نو، تزئین اور رہائش کا کام مکمل کیا جا سکے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی فزیو تھراپی اور سائٹرک وارڈ کی تعمیر نو اور مرمت کے لیے 10 کروڑ مہیا کیے جائیں گے اور یہ کام بھی محسن سپیڈ سے مکمل کیا جائے گا۔ BBH کی OPD کی ری ویمپنگ پر 16 کروڑ روپے کی لاگت سے کام جاری ہے، جبکہ 11 کروڑ روپے DHQ اور پنڈی کو مہیا کیے گئے ہیں تاکہ بلڈنگ کی مرمت کا کام مکمل کیا جا سکے۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ زچہ و بچہ اسپتال اور پنڈی کی وفاق سے پنجاب کو تحویل دیے جانے کے عمل پر کام جاری ہے اور حکومت پنجاب اس پر سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ اس اسپتال کو جنرل اسپتال میں تبدیل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہلال احمد اسپتال میں برن سینٹر قائم کیے جانے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ اولی فیملی اسپتال کی توسیع اور تزئین اور رہائش کے بارے میں وزیر صحت کو بریفنگ کی گئی، جبکہ صوبائی وزیر نے اسپتال کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور جاری کام کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک خرم نواز گنڈا پور نے صدر شمالی پنجاب قاضی شفیق، صدر عوامی تحریک راولپنڈی غلام علی خان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کی سیاسی قوت کا مرکز اور محور اس کے نظریاتی کارکن اور فعال تنظیمی انفراسٹرکچر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں عوامی تحریک کے کارکن ہر حلقہ انتخاب میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور نے عوامی تحریک کے رہنماؤں سے کہا کہ وہ بلا تاخیر ضلع، تحصیل اور یونین کونسل کی سطح پر تنظیم سازی کا کام مکمل کریں۔ اس موقع پر قاضی شفیق غلام علی خان نے بتایا کہ راولپنڈی سمیت شمالی پنجاب میں تمام حلقوں سے امیدوار کھڑا کرنے کے لیے رابطوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امیدوار فائنل کر کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ بعد ازاں ایک بڑی تقریب میں سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور امیدواروں کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ صدر آل راولپنڈی ریسٹورنٹ ایسوسی چودھری فاروق نے کہا ہے کہ حکومت فوڈ انڈسٹری کا معاشی قتل کر رہی ہے۔ ٹیکس دینے والوں کو ذبح کرنے کے بجائے ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے۔ پنجاب ریونیو ٹیکس بڑھانے کے بجائے ٹیکس سے بھاگنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ تاجروں کا کاروبار چلے گا تو ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد چھوٹے ریسٹورنٹ بند ہو جائیں گے۔ چھوٹے ریسٹورنٹ کی بندے سے مسافر، مزدور، دیہڑی دار، اسٹوڈنٹ اور خط غربت سے نیچے رہنے والے شہری مزید پس جائیں گے۔ انڈسٹری سے مشاورت کر کے لائحہ عمل بنایا جائے۔ مطالبات منظور نہ ہوئے تو 26 دسمبر کو فیض آباد میں ملک گیر کنونشن اور احتجاج ہوگا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں انجمن تاجران پنجاب کے صدر شاہد غفور پراچا اور دیگر تاجر رہنماؤں کے ہمراہ فوڈ انڈسٹری پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے ٹیکس نوٹسز کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری فاروق نے کہا کہ بطور شہری ملک کی ترقی کے لیے کروڑوں روپے کی ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ ریسٹورنٹس کی کرسیاں گن کا ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ کاروبار کی پوزیشن دیکھی گئی، نہ حقیقی ٹیکس تخمینے کی زحمت کی گئی۔ اب ہوٹلوں کو 1.5 ارب، 1 ارب اور کروڑوں روپے کے نوٹسز بھیجے دیے گئے ہیں۔ ٹیکس معاملات عدالتوں میں چلے جانے سے خدشہ ہے کہ سال ٹیکس کا کلیکشن میں بڑی کمی آئے گی۔ چاہتے ہیں کہ ٹیکس دینے والوں کو ذبح کرنے کے بجائے ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے۔ یہی پاکستان کی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ اگر کاروبار بند ہو گیا تو ٹیکس کیسے بڑھے گا؟ اعلیٰ حکام معاملے کا فوری نوٹس لیں اور فوڈ انڈسٹری سے مشاورت کر کے لائحہ عمل طے کریں۔ آج ایک بار پھر گیس کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد چھوٹے ریسٹورنٹ بند ہو جائیں گے۔ چھوٹے ریسٹورنٹ کے بندے سے مسافروں، مزدوروں، دیہڑی داروں، اسٹوڈنٹس، خط روز سے نیچے والے شہری پس جائیں گے۔ پنجاب ریونیو ٹیکس بڑھانے کے بجائے ٹیکس سے بھاگنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ فوڈ انڈسٹری ہر مشکل میں روزگار فراہم کرنے والی وہ انڈسٹری ہے۔ حکومت فوڈ انڈسٹری کا معاشی قتل کر رہی ہے۔ تاجروں کا کاروبار چلے گا تو ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔
اتنے اضافے کے بعد دال کی پلیٹ 100 کی بجائے 300 کی ہو جائے گی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے مطالبہ ہے کہ حکومت نوٹس واپس لے۔ خیالی آڈٹ کے ذریعے ٹیکس وصولی کے بجائے صرف بے چینی ہی پھیلے گی۔ حکومت کو 1 ماہ کا نوٹس دے رہے ہیں۔ ٹیکس ریٹ کو آسان کیا جائے گا اور ٹیکس ریٹ کو ٹیکس ریٹ بڑھانے 1 ماہ مطالبہ منظور نہ ہوئے تو 26 دسمبر کو فیض آباد میں مورخین کنونشن اور احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی میونسپل کارپوریشن کے سینئر نائب صدر اور انصاف لائر فورم راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری خان عاقل خان ایڈوکیٹ نے راولپنڈی کی ضلع انتظامیہ کو 25 نومبر بروز جمعہ کو تحریک انصاف کے ورکر کنونشن کے انعقاد کے لیے باضابطہ طور پر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو درخواست دے دی ہے۔ درخواست میں انہوں نے کہا کہ ساحل پاکستان کا شہری ہے اور شعبہ وکالت سے منسلک ہے۔ ساحل پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہونے کے علاوہ سینئر نائب صدر میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی اور انصاف لائر فورم راولپنڈی کے عہدے پر فائز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین اور سب سے بڑی جماعت ہے اور قانونی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے۔ ملک میں الیکشن کے انعقاد کا اعلان ہو چکا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن اور وفاق کی علامت جماعت ہے۔ تحریک انصاف کو بھی مکمل آئینی اور قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے الیکشن مہم کے دوران عوام کو جماعت سے منشور سے آگاہ کرے، جو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔ لہذا بطور پاکستانی شہری میری آپ سے استدعا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیاقت باغ راولپنڈی یا راولپنڈی انتظامیہ جو جگہ مناسب اور موضوع سمجھتی ہے میں مورخہ 25 نومبر 2023 کو ورکر کنونشن کے انعقاد کی اجازت دے دے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز درخواست دے دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی کی ضلع انتظامیہ کیا فیصلہ کرتی ہے، انہیں اجازت دیتی ہے کہ نہیں۔